ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچوں سے پٹوا رہے ہوتے ہیں. بلی سامنے جا رہی ہے تو بچوں کو کہتے ہیں اٹھا پتھر مار دے، بچہ مار رہا ہوتا ہے. کتے کو چھیڑ دے، بلا وجہ کتے کو چھیڑ دیتے ہیں، کتے کو پر پانی ڈال دیتے ہیں اس کو بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس اٹھایا پتھر کتے کو مار دیا، اٹھایا چپل بلی کو مار دی. اللہ نے اگر اسی پہ پکڑ کر لی کہ تجھے تو کچھ نہیں بول رہا تھا، یہ بلی تجھے کچھ نہیں کر رہی تھی، باہر تھی، اپنی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے طریقے سے کھا رہی تھی، اپنے طریقے سے کری، تو نے اس کو کیوں مارا؟ پیدا تو میں نے کی ہے نا، بھیجا تو میں نے ہے نا اس کو. تھا کتا بھلے کچھ بھی تھا، تجھے تو کچھ نہیں کر رہا تھا، تیرے نزدیک کچھ بھی ہو، پر ہے تو میری مخلوق، میں نے پیدا کیا ہے، تو نے کیوں مارا؟ تو اس کو اگر اللہ نے اس پہ پکڑ کر دی. بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، عقل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا، بنی اسرائیل کے اس بندے کو، اور وہ گنہگار بھی تھا، انتقال کے بعد بخشا گیا. وجہ اس کی یہ بن گئی کہ وہ جب راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے کنویں کے قریب گیلی کیچڑ میں ایک کتے کو زبان لگا کے اپنی پیاس بجھاتے دیکھا. اس نے کہا کہ بیچارہ یہ کتا ہے اور یہ زبان لگا کے پیاس بجھا رہا ہے، تو اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کو کنویں میں ڈالا اور اس کو پھر موزے میں پانی بھر کے اس پانی سے کتے کی پیاس بجھا دی. بس اللہ نے اس ادا پہ اس کو بخش دیا. اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو اللہ نے جہنم میں عذاب میں مبتلا کر رکھا. یہ معراج کی بات ہے. آقا علیہ السلام نے ایک خاتون کو معراج کی شب جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایک بہت بڑی بلی جو ہے لوہے کے ناخنوں سے اس کو اوپر نوچ رہی ہے. اس خاتون کو پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ اس کی اس جرم کی، اس سزا کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین فرماتے کہ یا رسول اللہ، اس نے بلی پالی تھی اور کھانا نہیں دیتی تھی، اور کھانا نہ دے کر قید میں رکھ کر بھوک کی تڑپ کی وجہ سے یہ مری ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے اسی بلی کا. آپ صرف اندازہ لگائیے کہ میرے مذہب میں جانوروں پر رحم کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی یہ ادا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے، اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو اللہ سزا بھی دیتا ہے. جانوروں کی حقوق کی بات یہ ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے تمام کائنات میں برتری انسان کو عطا کی ہے. اگر ایک انسان کے حق میں بھی لاپرواہی ہوئی یا کسی پر ہم نے زیادتی کی، اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا اور خدا کی بارگاہ میں اسی ظلم کی پکڑ ہو گئی، تو پھر ہمارے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کیسے بچا پائیں گے اپنے آپ کو؟ جانوروں کے حقوق کے بارے سے انسان کے حقوق کی ادائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے میرا مذہب، اسے میرا دین اسے کہتے ہیں.